بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قبر میں ہونے والے 3 سوالوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ پھر اس انسان کو نہلا دھلا کر، غسل دے کر، کفن پہنا کر قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آ کر اس سے کون سے خوفناک سوال پوچھتے ہیں، اور جو شخص ان کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو کوئی شخص ان سوالوں کے جواب ٹھیک نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر کون سے عذاب مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر وہ شخص قیامت تک قبر میں اسی حال میں رہتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے ان تمام سوالوں کی تیاری کر لے، کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام چھین لیا جاتا ہے، اور گھر کے ہی لوگ اس کو میت کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ اس کے اپنے کپڑے تک چھین لیے جاتے ہیں، اس کو غسل دے کر، کفن پہنا کر اندھیری قبر کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس شخص کو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کو قبر میں اتار کر منو مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب میت کے گھر والے میت کو دفنا کر کچھ ہی دور جاتے ہیں تو اس کی قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ مرنے والا شخص یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت منکر اور نکیر اس شخص سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر مرنے والے شخص نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہوگی تو وہ فوراً اس سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والے شخص نے ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ فوراً جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے والے شخص کی قبر میں جلوہ افروز ہوں گے، اور اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا، اور اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اور اگر وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد مرنے والے شخص سے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کو جہنم میں ایک گھر دکھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گھر تمہارے لیے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحم کھایا اور تجھے اس گھر سے بچا لیا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ایک گھر عطا فرمایا ہے۔ پھر مرنے والے شخص کے لباس کو جنت کے لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، جہاں سے اس کو جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی، اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ پھر مرنے والے شخص کو ایک میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مرنے والا بیکار اور گناہ گار ہوگا، اس سے بھی منکر اور نکیر یہی سوال کریں گے، لیکن وہ ان 3 سوالوں کے جواب صحیح نہ دے سکے گا، جس کی وجہ سے اس کی قبر میں جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس پر عذاب الہی مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کو کامیابی کے ساتھ پار کر لیا تو آگے کا سفر بہت آسان ہو جائے گا، اور جو شخص قبر کی منزل کو پار نہ کر سکا تو اس کے لیے آگے کا معاملہ اس سے بھی دشوار ہوگا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور اس دنیا کے اندر ہی اپنے اگلے گھر قبر کی تیاری کو مکمل کر کر چلے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کو کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ اور جو شخص ساری زندگی دنیا کی رونقوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ایک دن موت ان کو بھی آ جاتی ہے۔ اس دن وہ شخص یہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہوتی، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور اپنے 3 سوالوں کے جواب کی تیاری اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔